اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ چیز ہے جس کے صحابہ بھی مشتاق تھے، ایک عظیم چیز ہے، وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کا۔ اللہ اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، یہ امام عشق و محبت۔ کہاں کہاں میں ان کو چھوڑوں، اپنی تقریر آگے بڑھتی نہیں، بریلی کو چھوڑے بغیر جہاں جہاں جائیں سہارا لینا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کسی نے ایک گلاب تحفے میں پیش کیا تھا، یہ لیجئے گلاب بہت اچھا ہے، آپ بھی گلاب تحفے میں لیتے دیتے ہوں گے، مگر عاشق رسول کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ گلاب کو دیکھا اور کہا صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں تو اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کھلا ہے تو کبھی مرجھاتا نہیں۔ اور پھر ان کی شان میں پھول پر ہی ایک نعت لکھ دی، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک صحابی آئیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کی ماں، یہ کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے اکثر آیا کرتے تھے، گرمیوں کے دن ہوتے، چمڑے کا بستر ہوتا، میں بچھا کر دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورتی یہ نہیں بتایا تھا میں، صحابہ کہتے ہیں حضور پر جب پسینہ آتا تو ایسا لگتا کہ چہرے پر تارے چمک رہے ہوں، سب میں روشنی ہوتی، چہرے ناز پر جب بھی پسینے کے قطرات ہوتے تاروں سے زیادہ اس میں چمک پھوٹتی تھی، اور صحابہ انتظار کرتے کہ یہ قطرہ اب گرے تب گرے، کس کے ہاتھ میں آئے کس کے دامن میں جائے، وہ انتظار کرتے۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں مجھے موقع مل جاتا دوپہر کے وقت جب حضور آرام کرتے، اگر گرمی کی وجہ سے پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپکتے، میں اس کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی تھی، سب کو جمع کرتی، صحابہ جمع کرتے ہیں پسینے مبارکہ کو۔ حضور ایک دن بیدار ہو گئے، ام سلیم کو دیکھا، کہا یہ کیا کر رہی ہو، کیوں جمع کر رہی ہو؟ ام سلیم کہتی ہیں مدینے میں جب بھی کسی کی شادی ہو ہم دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں، دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، جن دلہنوں کو یہ خوشبو لگائی گئی تھی، اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے ان کی 7 پشتوں تک اولاد میں خوشبو آتی تھی، ان کی اولاد میں خوشبو آتی تھی۔ جس نے پسینے مبارکہ کو اپنے جسم پر ملا، وہ جہاں کھڑا ہوتا تھا وہ خوشبو سب کو سنگائی، یعنی سمجھ میں بھی آتی تھی، احساس میں آتی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، پسینے مبارکہ کا یہ حال ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک ایک قطرے کے لیے ترستے تھے۔ ضرور کر دینا۔